اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ خدا خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، پر کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے؟ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ آپ کی والدہ جب آپ کو لے کر آ رہی تھی تو مکے کے لوگوں نے آپ سے کیا سوال کیے تھے؟ اور حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے لوگوں کے سامنے کون سا خطبہ دیا تھا؟ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ تفصیل سے اس ویڈیو میں آپ سنیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم کے ساتھ ساتھ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ 13 رجب کو بمقام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور والد ابو طالب تھے، آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں مہینے میں یہ احساس ہوا کہ آپ کی ولادت کا وقت نزدیک ہے تو آپ اپنے گھر سے نکلیں اور بیت اللہ پہنچی، خانہ خدا کا طواف کیا۔ پھر آپ نے تسبیح ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ کہا، پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور ہر بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ میں تیرے اور تیرے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اس نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مکرمین کا حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور یہ ہوا کہ دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا اور بی بی کعبہ میں داخل ہوئیں اور کٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی اور سیدہ نے وہاں حضرت امام علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا، یہاں سے انسان کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کے بجائے دیوار کعبہ شق ہوئی تاکہ امام علی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانی دکھائی جا سکے اور کل کو یہ نہ کہے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ نے دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو کئی دفعہ تعمیر نو کروایا گیا، لیکن وہ نشان دیوار کعبہ میں آج تک موجود ہیں۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور شیشے سے بھرا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اسے اپنے سینے کو مس کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کم بیٹھے ہوئے تھے جب بنی ہاشم اور بنی عبدالعزیٰ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہاں آئیں اور اس وقت انہیں حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئیں اور انہیں درد ذیل لاحق کا آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کی، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ الغرض بی بی کعبے کے اندر چلی گئیں اور کٹی ہوئی دیوار دوبارہ مل گئی جبکہ دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کی اطلاع ملی، وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح کعبے کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جا سکے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی، اتنے میں میرا فرزند علی علیہ السلام پیدا ہوا۔ مجھے اس کی ولادت سے کسی درد اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا۔ الغرض امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 3 دن تک کعبہ کے اندر رہیں۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی اور تمام لوگ اس واقعے کو متعلق گفتگو کرنے لگے۔
لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت کو معلوم کر سکیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئی جہاں سے وہ اندر داخل ہوئی تھیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر چاند سے بھی زیادہ اسیر بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود تمام مجمع نے بی بی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس وقت بی بی نے مسجد الحرام کے صحن میں یہ خطبہ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے حاضرین سے خطاب کیا اور یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے چھپ کر ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جہاں پر اضطراری حالت پر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا۔ جب ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس پر فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے قدیم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے یہاں 3 دن تک قیام کیا، اور اس عرصے میں نے جنت کا رزق اور ثمرات کھاتی رہی۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعے کی حق پذیر ہونے کے کوئی شک باقی نہ رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ اگر خدا اپنے ولی کی ولادت کے لیے زمین کے افضل ترین حصے کا انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے؟ تو آپ سب کو آج مولا علی کی ولادت بہت مبارک ہو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سن کر کوئی بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے یا آپ کو کچھ بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ایک بار پھر سے تمام حاضرین کو مبارک ہو۔